یہ میرے نام کا چینل ہے، اسے سب اپنے اپنے گروپ میں ڈال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک لائیو بیان لایا ہوں جو آپ آگے ویڈیو کی شکل کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربد الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الحديث رواه أبو داود وقال حديث حسن صحيح۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو۔ فرشتے ہوتے ہیں کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہے۔ اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں، وہ شیطان ہے جو توبہ نہیں کرتا، اسی لیے وہ محروم ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو انسان سے اک چک ہوتی ہے، اس اک چک کا رستہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا دروازہ کھول دیا اس کے لیے۔ پھر گناہ ہو جائے معافی مانگو، اس پر اصرار مت کرو، یہ ہے۔ اس لیے میں آدھے گھنٹے میں اہم پوائنٹیں آپ کو سمجھا دوں گا جو آپ کو جو ہمیشہ کے لیے مفید رہے گی انشاءاللہ۔ گناہ کی مثال جو ہے وہ جراثیم کی ہے، اور نیکیوں کی مثال اینٹی بائیوٹک کی ہے۔ جراثیم ہوتے ہیں تو ڈاکٹر اینٹی بائیوٹک دیتا ہے، اور ایسے اینٹی بائیوٹک دیتا ہے کہ جو جراثیم مر جاتے ہیں۔ نیکیاں اسی ہیں۔ اچھا، بعض اینٹی بائیوٹک جو ہے اتنے ہائی لیول کی ہوتی ہے۔ ہمارا جب حج میں سفر ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ جو خادم ہوتے ہیں، شاہی خاندان کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں حج کراتے ہیں، ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں مینا میں بیمار ہوا،
میں اینٹی بایوٹک کی مثال سمجھا رہا ہوں. سخت سردی، نزلہ، زکام، تو پہلے ہمارے لہیانی خاندان ہے جو ہماری خدمت میں رہتا ہے وہاں، تو اس کو میں نے کہا کہ بھی کوئی ڈاکٹر ہو ہمارے قافلے میں حج میں. ڈاکٹر شریف آئے ہوئے ہیں، یہ شاید بڑے ڈاکٹروں میں سے ہیں وہاں کے سعودیہ کے. ڈاکٹر شریف وہ آئے ہوئے ہیں، کہاں ٹھہرے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے پڑوس والے خیمے میں ہی ٹھہرے ہیں. میں نے کہا بلا لو ان کو. وہ آئے، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے، میں ابھی لے آتا ہوں. تھوڑی دیر میں آئے اور ایک گولی لے کر آئے، ایک. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کہ آپ کو آج یہ کھا لیں، انشاءاللہ 6-8 مہینے تک آپ کو یہ نزلہ وغیرہ نہیں ہوگا. میں نے کہا ایک گولی؟ بولے ہم بادشاہ کو یہی دیتے ہیں، جو امیر لوگ ہیں ان کو یہی دیتے ہیں. میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں، صبح کو یہ کھاؤ، شام کو یہ کھاؤ، اتنی کھاؤ اتنی کھاؤ. اور یہاں آپ صرف ایک گولی لائے ہو، ایک گولی سے کیا ہوگا؟ بولے کہ یہ ہائیلی اینٹی بایوٹک ہے. آپ سمجھیں میری بات؟ اس لیے نیکیوں کے اندر اچھے اینٹی بایوٹک کون سی ہے وہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. 2 چیزیں ہیں، نماز اور قرآن. یہ 2 ہائیلی اینٹی بایوٹک. باقی درود شریف پڑھو، آپ قرآن شریف پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو. یہ سب اپنی اپنی جگہ کام کرتا ہے، کام نہیں کرتا ایسا نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو بھگا دیتی ہے. نیکیاں آپس میں بہنیں ہیں، تو بہنیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی تو برابر موسیٰ علیہ السلام کی مدد کر 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 کے گھر لے آئی. یوسف علیہ السلام کی بہن نہیں تھی. فقہاء نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کی کوئی بہن نہیں، وہ جو ہے حالات میں رہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد بہن جو ہے، بہنیں جو ہے نا، حسنات الاخوات کتابوں میں لکھا ہے، حسنات الاخوات، کہ نیکیاں جو ہے یہ آپس میں بہنیں ہیں. ایک نیکی کرو گے تو دوسری بہن کو دعوت دے گی، دوسری نیکی کرو گے دوسری بہن کو دعوت دے گی. پھر یہ ہوگا کہ یار میں یہ بھی پڑھ لوں، میں یہ بھی پڑھ لوں، میں یہ بھی پڑھ لوں. اس لیے گناہ ہو جائے تو نیکیوں کو پیچھے لگا دو، وہ بھگا دے گی اس کو. گناہ بہت کمزور ہے، نیکی کمزور نہیں ہے. نیکی تو بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک مرتبہ اللہ اکبر آدمی دل سے پڑھے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اللہ تعالیٰ اجر اور نور سے بھر دیتا ہے. اتنی پاورفل ہے. اسی لیے ہر نماز، ہر رکعت میں اللہ اکبر پڑھا گیا، اذان میں اللہ اکبر کہا گیا. حالانکہ کر سکتے تھے جب نماز شروع کرے تو امام صاحب کہیں سبحان اللہ، نماز شروع ہو گئی. رکوع میں کرے الحمدللہ، رکوع میں چلے گئے. یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. سجدے میں جاؤ تو کہے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں، صرف کہا اللہ اکبر. پیدا ہوئے تو سب سے پہلے ہمارے کانوں میں آواز آئی اللہ اکبر کی، اور دنیا سے جائیں گے تو سب سے آخر میں بھی آواز کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. یہ پاورفل نہیں کی. اسی لیے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ، ایک تو ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، یہ جہالتیں ہیں، وہ رسم ہے، آدمی جانتا نہیں ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا مل رہا ہے. یقین کے ساتھ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی. منزلیں ڈھونڈیں گی آپ کو، لیکن کب؟ جب ہمیں
یقین ہو، استحضار ہو کہ میں یہ کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا، میں یہ کروں گا اللہ مجھے یہ دے گا. یہ نیکیاں ہیں. سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھو تو حدیث شریف میں آتا ہے پڑھتے ہی جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. کل لگائیں گے، پرسوں لگائیں گے، 3 دن کے بعد لگائیں گے، نہیں، آپ نے پڑھا اور لگا. اور جنت میں جو کھجور کا درخت ہوتا ہے وہ لکڑی کا نہیں ہوتا. جنت میں لکڑی نہیں ہے، اس کے تنے جو ہیں وہ سونے کے ہوتے ہیں. بتاؤ. اور کون لگائے گا؟ اللہ لگائے گا. کہ لو بھائی ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھا، جنت میں کھجور کا درخت لگ گیا. یقین. مدینہ منورہ میں مستورات میں ہمارا بیان تھا تو میں نے بیان میں کہا سبحان اللہ و بحمدہ ایک مرتبہ پڑھو جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. تو بیان کر کے جب کار میں بیٹھا تو چھوٹی بچی بھاگی بھاگی آئی. یوں کہا شیخ 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 میں نے 50 درخت لگا لیے. یہ یقین. تھوڑے سے آگے بڑھے تو پھر دوسری بھی اس کی بہن جو ہے برقعے کے ساتھ آئی. حضرت شیخ شیخ آپ لوگ جیسے حضرت کہتے ہو، حضرت جی کہتے ہو، وہ لوگ شیخ کہتے ہیں. شیخ شیخ میری بہن نے 50 لگائے، میں نے 100 لگا لیے. اس لیے میرا یہ شعر یاد رکھنا، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. ادھر ادھر کی بات نہ کر، مجھے یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا. مجھے رہزن سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے. راہ بھی تو، رہبر بھی تو، رہرو بھی تو، منزل بھی تو. اس لیے اٹھتے بیٹھتے آدمی استغفار کی کثرت کرے، کبھی مایوس نہ ہو. ارے میں نے اتنے بڑے گناہ کر دیے، میرا کیا ہوگا. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم سب گنہگار ہیں، لیکن کریم ہے اللہ جو ہے وہ کریم ہے. قرآن شریف میں کئی 100 جگہ پر اللہ نے کہا تم گھبرانا مت، میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن کس کو معاف کرے گا؟ جو معافی مانگے. جو معافی نہ مانگے تو وہ شیطان کا بھائی ہے. اس لیے شیطان کا بھائی نہیں بننا، توبہ کرے آدمی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ یجد اللہ غفورا رحیما. گناہ ہو گیا، چوک ہو گئی، پھر اللہ کی طرف لوٹ آیا، اللہ سے معافی مانگی. اللہ کہتے ہیں مجھے معاف کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے. معاف بھی کروں گا، معاف کرنے کے بعد تانا نہیں دوں گا. ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا تھا، پھر سے معاف نہیں کروں گا. وہ تانا دے رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں معاف بھی کروں گا اور رحم بھی کروں گا، تانا بھی نہیں دوں گا. کریم ہے. اور یہ مرنے سے پہلے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہے معافی کا. ہم سے 24 گھنٹہ گناہ بہت ہوتے ہیں، آنکھوں کا گناہ، خیالات کا گناہ. میری بات یاد رکھنا کہ ہماری سوچیں پاکیزہ ہونی چاہیے، سوچیں گندی نہیں. ہمارے خیالات جو آتے ہیں نا، خیالات وہ بھی اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں. دماغ جو سوچتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہوتا ہے. اگرچہ اس پر فیصلہ ہو نہ ہو، لیکن اسے معلوم ہے کہ تم نے کیا سوچا. آدمی جب قدم اٹھائے گا اس کے بعد وہ جو ہے وہ اس کا وہ ہوتا ہے جزا سزا. لیکن سوچا کیوں تم نے؟ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے، غفلت کا وقت ہے، لیکن دماغ میں سوچ ہے کوئی لڑکی، کوئی اور معشوقہ،
کوئی محبوبہ صحبت کر رہا ہے بیوی سے اور دماغ وہاں ہے، تو علماء نے لکھا ہے زمین والوں کی نگاہ میں یہ زانی نہیں ہے، آسمان والوں کی نگاہ میں یہ زانی ہے۔ یہ معاملہ الٹا عورت کا کہ فلاں مرد کے ساتھ صحبت کر رہی ہوں، سوچا، لیکن سوچ تو وہاں لکھی جاتی ہے۔ تم نے ایسا سوچا کیوں؟ جب ہم نے تمہیں حلال دیا ہے تو تم نے سوچا کیوں؟ اس لیے یہ پوائنٹ آپ کو کوئی بتائے گا نہیں گوا کے اندر، جب میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ چپ ہو جاوے آدمی، فوراً جو اصرار نہ کرے، گناہ پر اصرار نہ کرے۔ اگر اصرار کیا، چوری کی عادت ہے، اصرار کر رہا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ زنا کی عادت ہے، وہ اصرار کر رہا ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ختم ہو گیا، واپس نہیں آئے گا وہ۔ لیکن معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی، ایک آنسو بہا لیا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا میں نے معاف کر دیا۔ حدیث شریف میں ایک قصہ آتا ہے، ایک بڑے میاں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مجلس بھری ہوئی، کچا کچ مسجد نبوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک بڑے میاں آئے، دروازے پر کھڑے رہے اور ایک جملہ کہتے رہے، وا ذنوبا، ہائے میرے گناہ۔ آپ نے فرمایا بھی کیا گناہ کیے تم نے؟ چونکہ سارا مجمع سن رہا ہے نا، یہ قصہ کوئی گھر میں نہیں ہوا ہے، سارے مجمع کے سامنے ہوا، تو اس کے راوی بھی بہت ملتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ قصے میں تو میں بھی تھا، میں نے بھی سنا۔ آپ نے فرمایا بڑے میاں قریب آ جاؤ، لاٹھی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ لاٹھی بھی ایسے دھڑام سے نیچے گرائی کہ حضور کو لگتے رہ گئی۔ لاٹھی لے کے گرائے اور بیٹھنے کے لیے تو آپ نے کوئی برا محسوس نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا گناہ کیے؟ خاموش رہے۔ بھئی بتاؤ کیا گناہ کیے تم نے؟ تو جواب کیا دے رہے ہیں؟ حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ میری جھولے میں موجود ہیں۔ اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے نا؟ کوئی گناہ میں نے چھوڑا نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھ۔ ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوائی۔ کتنی مرتبہ پڑھوائی بھائی؟ میں بھی آپ کو پڑھوا رہا ہوں، پڑھ لو تاکہ کیش بزنس ہو جائے اور کیش ہمارے گناہ معاف ہو جائے۔ پڑھو میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ پڑھوایا، انہوں نے پڑھا، پھر حضور نے ایک جملہ کہا، جا بڑے میاں اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، جا۔ آج ہم لوگوں نے بھی پڑھا، اللہ نے ہمارے بھی گناہ معاف کر دیے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار، آپ کے گوا میں میری کتاب مومن کا ہتھیار پہنچی نہیں پہنچی ہے، اس میں جو ہے میں نے دعا لکھ دی ہے سارے حوالوں کے ساتھ۔ کریم ہے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے اور ہنسے، ٹیڑھی ٹیڑھی نگاہوں سے نہیں، محبت کی نگاہ سے دیکھے اور ہنسے، تو ان دونوں کے ہنسنے پر اللہ بھی ہنستا ہے۔ گھر جا کر عمل کر لینا بھائی،
جن کی بیوی ہے وہ. اور اگر بیوی سے لڑائی بھی ہے تو بھی محبت سے دیکھنا, شرط ہے محبت سے دیکھے اور دونوں میاں بیوی مسکرائیں بس. تو حدیث میں کیا آتا ہے, آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتا ہے. اچھا دونوں میاں بیوی مسافہ کرتے ہیں تو صحیح روایتوں میں آتا ہے دونوں کے گناہ اللہ اسے جھاڑتے ہیں, دھڑ 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 گناہ گرتے ہیں. جیسے پانی کا نل آپ کھولو تو کیسا پانی زور سے گرتا ہے, اس طریقے سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ اسباب بیان کیے گناہ معاف کرانے کے. بتاؤ کتنے بڑے اسباب ہیں. میں نے ایک کتاب لکھی ہے, جب میں نے صرف اس میں مغفرت کی دعائیں لکھی ہیں, یہ کرو یہ گناہ معاف, یہ کرو یہ گناہ معاف, یہ سمجھو کہ یہ اینٹی بائیوٹک اس کے لیے, یہ اینٹی بائیوٹک اس کے لیے, یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. جب کتاب میری پوری ہو گئی تو میں نے دیوبند میں بھیجتا ہوں کسٹم کے لیے. وہاں کے علماء دیکھتے ہیں کہ بھی کوئی حدیث ضعیف تو نہیں ہے, کوئی حدیث غلط تو نہیں بیان کی ہے. مفتی سعید صاحب پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ, مفتی امین صاحب ابھی زندہ ہیں. تو میں نے وہ کتاب تیار کر کے میں سوچ رہا تھا نام کیا لکھوں, نام کیا رکھوں, نام کیا رکھوں, سوچ رہا تھا میں. ایک بڑے میاں میرے پاس آ کر بیٹھے اتفاق سے, السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. کہا مولانا یہ کیڈی کمپنی ہے نا, ہم لوگ رہتے تھے بچپن میں یہاں, تو جو ہے وہاں ایک درویش ایک فقیر آتا تھا اور ایک صدا لگاتا تھا, مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. میں لگا واہ بھائی واہ, اللہ نے تجھے میری کتاب کا نام لے کے بھیجا ہے. میں نے میری کتاب کا نام رکھا مایوس کیوں کھڑا ہے, اللہ بہت بڑا ہے. وہ کتاب کہیں ملے تو آپ دیکھ لینا, اس کا انگریزی میں ترجمہ شاید ہو گیا ہے, اردو میں تو ہے ہی. اس کا نام ہے گلدستہ مغفرت, اور اس کے نیچے لکھا ہے مایوس کیوں کھڑا ہے. ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے, اللہ معاف کر دے گا. شرط ہے مرنے سے پہلے پہلے. فرشتہ دیکھ لیا, اب موت کا وقت قریب آ گیا, اللہ پاک اب نماز پڑھوں گا, اب روزہ رکھوں گا, اب یہ کروں گا, یہ فرمایا اب دروازہ آپ کا بند, ابھی دروازہ کھلا ہوا ہے. بہت حدیثیں لکھی ہیں میں نے, بہت حدیثیں لکھی ہیں, 313 حدیثیں لکھی ہیں, کوئی قصہ بیان نہیں کیا اس میں. ایک تو بکھرے موتی ہے جو آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے, وہ تو الگ چیز ہے, اس میں الگ الگ چیزیں جمع کی ہیں. لیکن یہ اس میں صرف جو ہے مغفرت کے اسباب, یہ کرو گناہ معاف, یہ کرو گناہ معاف, یہ کرو گناہ معاف. اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھو. معافی مانگو گے انشاءاللہ تو اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھنا ہے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اے اللہ معاف کر دے, اتنا پڑھنا ہے. اس پر ایک قصہ سنا دیتا ہوں آپ کو. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا, بہت مالدار تھا, اس کا انتقال ہو گیا. اس کی بیوی جو ہے وہ جوان تھی اور ایک بیٹا پیدا ہوا تھا. وہ بیٹا بڑا ہوا, ماں نے صرف اس کی تربیت کی وجہ سے دوسرا نکاح نہیں کیا, صرف تربیت کے. کچھ کرنا ہے, یہ لو, یہ جو ہے نا یہ نہیں یہ جو تنتنیاں ہے نا, یہ اگرچہ آپ کے نزدیک جائز ہے, میرے نزدیک جائز نہیں ہے امام کے لیے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, مفتی حضرات جو ہی بات کریں, یہ تو پائلٹوں کے لیے ہوتا ہے. ہم جب ہم امریکہ سے آ رہے تھے تو جرمن آ رہے تھے ہم, تو پتہ نہیں کون سے امریکن ایئر لائن تھی, تو پائلٹ نے ہمیں اندر بٹھایا کوکپٹ میں اپنے پاس. تو ان کے کانوں میں یہ ہوتا ہے. اور یہ جو ہے امام صاحب کریں گے نا, تو امام صاحب بھی جو ہے وہ تھوڑا دھیان ان کا قرآن میں نہیں جائے گا, اس کی طرف جائے گا. اسی لیے میں عربوں کو کہتا ہوں, عربوں کے بیان میں وہ ان کی چونچیں ہوتی ہے نا, رومال, چونچ, منقار کہتے ہیں, منقار. میں نے کہا تمہارے ہی منقار, یہ تمہارے رومال کی جو چونچ ہے, یہ تمہارے اندر خوشو خزو پیدا نہیں ہونے دیتی. وہ منقار ہی ٹھیک ٹھاک کرتے رہتے ہیں. یہی حال اس کا ہے. اس لیے میں تو کہنا بھول گیا ہمارے جو منتظمین ہیں, لیکن جو دوسرے پروگرام ہے بے برکت, وہاں یہ نہیں ہونا چاہیے. سمپل لے لو جو اپنا ہے وہ.
اس لیے ہمارے اجتماعات میں یہ نہیں رکھتے ہم لوگ سیدھا. اب میں قصہ سنا دیتا ہوں, قصہ سن لو آپ کہ حسن بصری کے زمانے میں ایک نوجوان تھا, اس کا انتقال ہوا, بیوی بیوہ ہو گئی, مال بہت تھا. ماں نے صرف اس لڑکی کی وجہ سے نکاح نہیں کیا. بچے کی تربیت کون کرے گا, اتنا سارا مال ہے تو مال کہاں جائے گا. خیر لڑکا جوان ہوا. میں کس پر سنا رہا ہوں, ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھنا گوا والوں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گوا والوں کو معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے ڈھیروں خوشیوں کے فیصلے فرمائے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے وہ لڑکا بڑا ہو کر خراب ہو گیا. چھوڑ دو اس کو, اسی پہ چلائیں گے, چھوڑ دو. آدھے گھنٹے کا بیان اور اسے مائک کا ٹھکانا نہیں. یہ تو آپ لوگوں کو دھیان رکھنا چاہیے. ہم بار بار کہاں آتے ہیں آپ کے پاس, اس لیے دوسرے مجلسوں میں خیال رکھنا بھائی, برکت. بہت خراب لڑکا. ماں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے, پیسے اڑا رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی, تیرے باپ نے کتنی محنت کی. نہیں مانتا تھا. ماں حسن بصری کے پاس لے کے جاتی تھی تو حسن بصری نے بہت سمجھایا. حسن بصری نے کہا یہ لڑکا ماننے والا نہیں ہے, اس کے حال پہ چھوڑ دو. اب خدا کی شان کہ بیماری نے پکڑ لیا اس کو, کوئی علاج نہیں. وہ پڑا پڑا کہتا تھا ماں اب میں توبہ کرتا ہوں, حسن بصری کو میرے پاس بلا لو, میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. ماں بیچاری بھاگی بھاگی گئی. حسن بصری اپنا درس قرآن کی تیاری کر رہے تھے. حضرت میں آئی ہوں, میرا بیٹے کی طبیعت خراب ہے, تھوڑا توبہ کروا لو, بیعت کر لو اس کو. تو حسن بصری نے کہا میں مایوس ہو چکا ہوں, یہ لڑکا ماننے والا ہے نہیں, اس لیے میرا ٹائم ضائع مت کر. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے ماں واپس آئی. ماں نے کہا بیٹا حسن بصری نے بھی تجھے چھوڑ دیا. لڑکے نے کیا کہا, ماں حسن بصری نے چھوڑا ہے لیکن حسن بصری کا پیدا کرنے والا زندہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے گا, مجھے امید ہے مجھے معاف کر دے گا. روتا رہا. 10 دن کے بعد سکرات طاری ہوئی. تب ماں سے کہا کہ ماں مجھے جو ہے مسلمانوں کے قبرستان میں داخل مت کرنا, مجھے گھر کے کونے میں بہت بڑا بنگلہ ہے وہاں مجھے دفن کرنا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا, اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ کئی میرے گناہوں کی وجہ سے دوسرے مرحومین کو تکلیف نہ ہو, یہ گھر میں ہی پڑا رہوں گا. اور ماں تو میرے لیے معافی مانگتی رہنا, میں بھی معافی مانگتا ہوں. اور اللہ سے ایک جملہ کہنے لگا, اے اللہ لوگوں نے مجھے چھوڑا ہے لیکن تو مجھے مت چھوڑ, تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. میں یہ نہیں کہتا تو مجھے اور زندگی دے, یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ تو مجھے معاف کر دے, بس تو مجھے معاف کر دے, تو مجھے معاف کر دے. اسی حال میں انتقال ہو گیا. کتابوں میں لکھا ہے حسن بصری اچانک جو ہے اپنے کمرے سے نکلے اور اپنے کمرے سے نکل کر سیدھے اس عورت کے گھر پر آئے. یہ تو مر گیا. ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے. حسن بصری دروازہ کھٹکھٹایا. ماں نے پوچھا مین کون؟ یہ کہا حسن بصری. ماں خوش ہو گئی, ارے حسن بصری میرے دروازے پر, کوئی اللہ والا آپ کے گھر میں آ جائے سمجھ لو کہ آپ کی قیامت تک کے آنے والی نسلیں چمک گئی. اللہ والے تھے. ماں نے دروازہ کھولا. ہاں کیا ہوا بیٹے کا؟ فرمایا حضرت ابھی انتقال ہوا ہے. بولے میں درس قرآن کی تیاری کر رہا تھا, مجھے آنکھ لگی, نیند آئی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اے حسن آج کا درس قرآن چھوڑ دے, آج بیان نہیں کرنا, میرا ولی مر رہا ہے, اس کا انتقال ہو رہا ہے, جا, میرا دوست ہے, میرا حبیب ہے, تو جا اور جا کر جو ہے اس کے لیے تجہیز تکفین کا انتظام کر. میں اس بیٹے کی تجہیز تکفین کے لیے آیا ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. کون تھا اور اللہ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ اس کی دل کی وجہ سے, دل کا خیال پکا تھا میرا اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے
کیا وصیت کی؟ یہ کہا اس گھر کے کونے میں دفن کرنا، نہ اسے جو ہے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو، میں خود جنازے کی نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ اعلان ہوا اور حسن بصری نے جنازے کی نماز پڑھائی اور دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد ماں کی خواب میں آیا خوبصورت چہرے کے ساتھ، بیٹا کیا ہوا؟ امی اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے۔ اور کئی مرحومین اپنے رشتہ داروں کے خواب میں آئے اور یوں کہا کہ اس لڑکے کی ہمارے قبرستان میں دفن ہونے کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ کریم، اس لیے توبہ استغفار کی کثرت کرو۔ اور آپ کو میں 3 ہدیے دیتا ہوں۔ کتنے ہدیے دیتا ہوں بھائی؟ ارے واہ بولو تو صحیح، 3 ہدیے۔ 5 منٹ دے رہے ہیں، 5 منٹ میں 3 ہدیے دے دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفلوں کے بعد کوئی آدمی 7 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے، اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھے، اور 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھے، تو حدیث شریف میں آتا ہے اگلی جمعہ تک اللہ تعالیٰ اس کی ہر برائی سے حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اگلی جمعہ تک کوئی بری بیماری نہیں لگے گی، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی نامناسب حالات نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں، اگلی جمعہ تک محفوظ۔ 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جمعہ کی نماز میں نہیں آتی تو ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، لیکن اس کا ٹائم سورج غروب ہونے تک کا ہے۔ جمعہ کے دن سورج غروب ہونے تک کا اس کا وقت ہے۔ اچھا تو ہے کہ نماز کے بعد فوراً پڑھ لو، سنتوں کے بعد نہیں، عصر تک پڑھ سکتے ہو، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ ایک ہدیہ ہوا۔ دوسرا ہدیہ، جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کوئی اگر پڑھ لے تو روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے والے کے 1,00,000 گناہ معاف ہوں گے۔ کتنے؟ 1,00,000۔ اور اس کی ماں کے 12,000 اور اس کے باپ کے 12,000 گناہ معاف ہوں گے۔ یہ سارے حوالے میں میری کتابوں میں دے چکا ہوں، تو یہ بھی پڑھ لو تاکہ اپنے گناہ معاف ہو جائے، ماں باپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ ایک لڑکی تھی، وہ بیچاری برابر جمعہ کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ماں خواب میں آئی، بیٹا میں تو دلہن بن گئی، ارے اماں کے چنگن بن گئی، بالکل میرے گناہ معاف۔ کیسے؟ وہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی نا جمعہ کے دن، تو میرے کھاتے میں سے 12,000 گناہ لیس ہوتے ہوتے آج میرے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور تیسرا ہدیہ، روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 24 گھنٹے میں جب بھی آپ کو فرصت ملے، کوئی ضروری نہیں ہے ایک ساتھ پڑھو، نہ، یہ میرا وظیفہ جو ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار ہے۔ 4 نام ہیں اس کے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، 10 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 15 مرتبہ پڑھ لیا، پھر 25 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ تو یہ تسبیح بھی میری ہے، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اس تسبیح کے بھی کتنے نام ہیں بھائی؟ 4، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور وظیفہ بھی ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ ہر آدمی کو میں تسبیح نہیں دے سکتا، یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں ان کو دے رہا ہوں بس۔ اب کون ہے میں انہیں پہچانتا نہیں، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو۔ آپ یہ اپنی تصویر پڑھو تو یہ 3 ہدیے میرے قبول کرو، انشاءاللہ آپ یاد کرو گے کہ کسی فقیر نے آ کر کوئی ہدیہ دیا تھا ہم کو۔ کرو گے انشاءاللہ؟ سارا مجمع نیت کرو گے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔
قرآن شریف کی تلاوت کریں گے کہو انشاءاللہ. اور کبھی بھی آپ کو فرصت ملے تو میرا سبق جو واٹس ایپ کا چلتا ہے، کہاں یہاں گوا میں ہی پہنچ جاتا ہوگا انشاءاللہ، وہ تھوڑا تھوڑا سبق سنو. 5 منٹ کا سبق ہوتا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا سبق نہیں ہوتا. تو آپ کو نماز کی کیا حقیقت ہے، قرآن کی کیا حقیقت ہے، سب چیزیں آپ کے سمجھ میں آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلو ایک کیش بزنس کر لو، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا جملہ پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا. یہ حدیث ٹاپ ہے، حوالے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ٹاپ 1. اس سے اونچی حدیث نہیں ہو سکتی. میں نے میری کتابوں میں سارے حوالے لکھ دیے. 26 صورتیں، مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، جس میں میں جو بھی کتاب لکھتا ہوں یہ دعا ضرور چپکا دیتا ہوں تاکہ مسلمان کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ تو لے، تاکہ اس کا اکاؤنٹ میں نیکیاں تو آ جاوے. 1 مرتبہ اور پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں آ گئی نیکیاں. یہ نیکیاں مرنے کے بعد کام لگے گی. ٹھیک ہے، قرآن شریف کے یہ آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اپنے امام صاحب سے پوچھ لینا، وہ آپ کو نکال کر بتا دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ڈھیروں خوشیوں کا فیصلہ فرمائے. مختصر سے 1 منٹ کی دعا کر لو. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پورے گوا والوں کو قبول فرما، ان کی عورتوں کو قبول فرما، ان کے بچوں کو قبول فرما، ان کی بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ گوا میں تیری رحمتوں کو نازل فرما، تیری برکتوں کو نازل فرما. اے اللہ جس نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، اے دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، یا جس کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، اے اللہ ان کی ساری جائز مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹوں نے آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ جتنی تیری مخلوق ہے، جو بھی ہو، انسان، جنات، فرشتے، چرین پرین، جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیب سے تکفل فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک درخواست، میں بیمار آدمی ہوں، مسافہ نہیں کروں گا.